بہت سارے لوگ نالج کو جو ہے نا علم تصوف سمجھ لیا آج کل. نالج ہے، نالج، علم تصوف کے بڑی بڑی اڑانے پنگیں. ایک آتا ہے جس کا نام یونس الگوہر ہے، یوٹیوب پر کبھی آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوگا. ایک جو ہے تالو چٹ قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دے اونچی اونچی ہانکتے رہتا ہے. اگر اس کو بٹھا کر کے پوچھ لیا جائے واجبات نماز کتنی ہیں بولے تو انہیں جو ہے نا اس کا ایسا گاڑی کا پنکچر ہو جاتا جس کی حد نہیں ہے. نہ اس کو واجبات نماز معلوم، نہ فرائض نماز معلوم، نہ مفسدات نماز معلوم، نہ نواقض وضو معلوم، نہ فرائض وضو معلوم، نہ کچھ معلوم، نہ کیا معلوم. لیکن تصوف کی باتیں بڑی اونچی اونچی، عرش سے نیچے تو آتش نہیں انہوں. لاہوت کی، لا مکان کی، لا زمان کی، ناسوت کی، جبروت کی، کانکا کی، کدھر کی ہوائی فائرنگاں چلتے رہتے. لیکن اس قسم کے جاہل متصوفین کی وجہ سے بعض جو سنجیدہ قسم کی طبیعت کے لوگ جو اس روش پر چلنے والے تھے ان لوگوں نے اس سے بیزارگی کر لی. حالانکہ ایک ڈاکٹر اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم یہ کہہ کر علاج نہیں چھوڑ دیتے کہ دوسرا ڈاکٹر ہم بھی ویسے ہی دھوکہ دیتے ہوں گے. جب جسم کے لیے یہ فکر ہے، جب جسم کے لیے یہ آپ کی سوچ ہے کہ انہیں صحیح نہیں کرا تو کیا ہوا دوسرا کرتا ہوں گا، اس چکر میں 20 سال سے علاج کرا رہے ہیں، 25 سال سے علاج چل رہا، 30 سال سے علاج چل رہا. ایک ڈاکٹر کنے نہیں تو دوسرے کنے، دوسرے کنے نہیں تو تیسرے کنے، تیسرے کنے نہیں تو چوتھے کنے. یعنی جسم جب تک ہے اس کی فکر تب تک کر رہا ہے، لیکن روح کا معاملہ، ایمان کا معاملہ ایسے چھوڑ دیا ہے. نہیں صاحب آج کون ہے صحیح بول کے ہم لوگاں جانا. یہ تو جو ہے نا جاہلانہ قسم کی بات ہے کہ جسم کی بات آئے تو یوں کہو کہ بھائی یہ نہیں ٹھیک کرے گا تو وہ ٹھیک کرے گا. لیکن روح کے اور ایمان کے معاملے میں ہمیں موت آتی ہے. نہیں، اصل میں ہم کو عمل کرنا نہیں ہوتا ہے، ہم صحیح ٹریک پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، ہم صحیح رخ پر گامزن نہیں ہونا چاہتے ہیں. نتیجتاً ہم کیا کہتے ہیں، او مول صاحب کون سے سیدھے ہیں بول کے جی ہم لوگاں جانا ہو. یہ جہالت ہے. یہ جسم کے لیے تو یہ فکر ہے کہ ایک ڈاکٹر علاج نہ کرے تو دوسرا، دوسرا نہ کرے تو تیسرا، تیسرا نہ کرے تو چوتھا، چوتھا نہ کرے تو پانچواں، 10واں. ساری زندگی علاج و معالجے میں گزارنا پڑی، ساری زندگی اپنے جسم کی فکر میں، کہیں کبھی یہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر کدھر، کبھی یہ ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہا ہے، کبھی وہ اسپیشلسٹ کے پاس بھاگ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جسم کی جب فکر لاحق ہوئی تو پھر آدمی اس کے پیچھے بھاگتا چلتا رہتا ہے. ساری زندگی میں اگر اس کو کچھ لمحات بھی کسی ڈاکٹر کے پاس اگر اچھے گزرے اور اس کی طبیعت کے اندر بشاشت رہی، 50 لوگوں کے سامنے راگ الاپتا ہے کہ بھئی فلاں کے پاس سے دوا لایا تھا، زبردست کام کری. لیکن جب یہی معاملہ روح کا اور ایمان کا آتا ہے تو پھر بے فکری کی چادر ایسے ہم اوڑھ لیتے ہیں جیسے ہم سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. صاحب انہوں دھوکہ دیے، انہوں فلاں کرے. ارے تم کیا کر رہے ہیں صاحب؟ انہیں کیا کرا کہ اس کی آخرت کا، اس کی خبر کا انہیں جواب دے ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ خبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے شیخ کا رب کون ہے، تمہارے پیر و مرشد کا رب کون ہے. تم سے خبر میں تمہارے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. تو پھر جب اس کی تیاری نہیں کریں گے تو پھر وہاں جواب کا مسئلہ نہیں ہوگا. ماں دینوں کا جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کو جواب دہی نہیں ہوگی. من نبیوں کا پوچھا جائے گا تو آپ کی جواب دہی نہیں ہوگی. تو عزیزو یہ معاملہ تو انتہائی جاہلانہ ہے کہ آدمی یہ تو کہے کہ جسم کے لیے ساری زندگی لگ جائے، کچھ دن کی، کچھ لمحات کی، کچھ وقت کی صحت ملے تو دنیا جہاں میں راگ الاپتا پھرے کہ فلاں کے پاس گیا تھا، یہ چیزیں مجھے مل گئی، یہ شفا ملی، یہ راحت ملی، یہ فلاں ہوا. لیکن جب دین کا اور روح کا اور ایمان کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ سرے سے اس کو نکار دیتے ہیں. کون سے لوگ مول صاحب صحیح ہیں بول کے بھائی ہم لوگاں کرنا، بھائی انہوں کو کھائے تو انہوں ان کا جواب دیں گے، انہوں کو کھائے بول کے ہم کیوں کو کھانا. اگر انہوں نے اگر وہ معلوم رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اپنی آخرت تباہ کر لی تو ان کی وجہ سے آپ اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ تو عزیزو یہ بات ذہن نشین کر لو. میں اس موضوع کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. 9 جمعوں سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بات سمجھیں کہ اولیاء اللہ کو قرآن مجید میں اللہ نے جگہ دی ہے، اس کو سرے سے نکال کے پھینکنا کفر ہے. اور اولیاء اللہ کو ولی کے بجائے خدائی صفات کا حامل سمجھنا، ذات میں شریک سمجھنا، صفات میں شریک سمجھنا، ان جیسی طاقتوں کا حامل سمجھنا، یہ شرک ہے، شرک صفاتی ہے. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر آپ جان لیجیے کہ آپ شرک میں مبتلا ہیں. اگر آپ اولیاء کا سرے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کفر میں مبتلا ہیں. واضح اور صاف اور سٹیک الفاظ میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچایا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کی بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے. قرآن و سنت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اعتدال والے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. افراط اور تفریط سے مولا تعالی ہم سبھوں کی حفاظت فرمائے. جو احباب سنتیں نہیں پڑھیں پڑھ لیجیے.